بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ وعز برہانہ نے اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو ایک دعا سکھائی ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا، امام پڑھانے والا، منفرد پڑھنے والا، امام کے پیچھے کھڑے ہو کر سننے والا اس دعا میں متوجہ ہو، اهدنا الصراط المستقیم۔ ظاہراً اس کا یہ معنی ہے اللہ ہمیں ہدایت دے سیدھے رستے کی۔ حقیقتاً اس کا یہ معنی نہیں ہے، اس کا معنی ہے اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم فرما، سیدھے راستے پر ہمیشہ ہمیں دوام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما کہ موت تک ہم بالکل سیدھے راستے پر رہیں۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اگلے جملے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یوں مانگو، سیدھے راستے سے مطلب یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن لوگوں پر آپ نے انعامات روحانیہ فرمائے ہیں، اپنے انوارات کی بارش ان کے قلوب پر کی ہے، ان لوگوں کی اتباع ہمیں نصیب فرما، ان کے رستے پر ہمیں قائم اور دائم فرما، ہمیں ان کی تقلید نصیب فرما۔ منعم علیہم لوگ کون کون سے ہیں؟ 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعامات روحانیہ فرمائے ہیں، ان کے چار طبقے ہیں، ان کے چار طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، دوسرا طبقہ صدیقین کا ہے، تیسرا طبقہ شہداء کا ہے، چوتھا طبقہ صالحین کا ہے۔ اور ان کی چاروں طبقوں کی آپس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ ہر بعد والا طبقہ پہلے والے طبقے سے عام ہے، پہلے والا خاص ہے۔ منعم علیہم جو لوگ جو نبی ہیں، ان کو جو نبوت کا مقام جن حضرات کو حاصل ہے، ان کو صدیقین کا مقام بھی حاصل ہے، ان کو شہداء کا مقام بھی حاصل ہے، ان کو صالحین کا مقام بھی حاصل ہے۔ لیکن جو صدیقین ہیں ان کو انبیاء کا مقام حاصل ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام مخلوق میں سب سے افضل ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبوت کے مقام سے کم ہے۔ اور تیسرا طبقہ شہداء کا ہے۔ جو شہداء ہیں وہ صالحین کے مقام پر فیض بھی ہیں، لیکن جو صالحین ہیں ان کا شہید ہونا ضروری نہیں ہے۔ شہید کے طبقے میں کتنے صالح لوگ گزرے ہیں، ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، لیکن جن کو شہادت نصیب ہے صالحین کا مقام ان کو نصیب ہے۔ پھر اس کے بعد صالحین کا مقام ہے، تو گویا کہ صالحین کا طبقہ سب سے عام ہے، وہ شہداء کو بھی
حاصل ہے، وہ صدیقین کو بھی حاصل ہے، وہ نبیوں کو بھی حاصل ہے، اور نبیوں کا طبقہ سب سے خاص ہے۔ اب صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں ان لوگوں کا رستہ دکھا جن پر انعام کیا آپ نے۔ پہلے نمبر پر وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ ہمیں انبیاء علیہ السلام کی اتباع نصیب فرما۔ دوسرے نمبر پر کون ہیں؟ دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں، صدیقین کا طبقے کی اتباع نصیب فرما۔ تیسرے طبقے پر کون ہے؟ تیسرے طبقے پر شہداء کی اتباع نصیب فرما، جنہوں نے دین کو زندہ کرنے کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ اللہ کے ہاں پیش کر دیا۔ چوتھے نمبر پر ہمیں صالحین کی اتباع نصیب فرما، ان کی تقلید نصیب فرما۔ نبیوں کی تقلید اس میں آ گئی، صالحین کی تقلید اس میں آ گئی، صدیقین کی تقلید آ گئی، شہداء کی تقلید آ گئی، صالحین کی تقلید آ گئی، اور سارے نبیوں نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جب آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، انہی کی بات مان لی ہے، انہی کی اتباع کر لی ہے۔ لہذا ساری نبیوں کی بات ماننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، خاتم النبی، خاتم الرسل ماننا بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین وہ تب بن سکتے ہیں جب ختم نبوت کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اس لیے ختم نبوت کے مسئلے میں سب سے پہلے منکر ختم نبوت کا مقابلہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے کیا ہے۔ ساری دنیا کی صدیقین، صالحین، شہداء کو بتا دیا ہے کہ جو آدمی ختم نبوت کا منکر ہے وہ نہ صدیق بن سکتا ہے، نہ وہ شہید بن سکتا ہے، نہ وہ صالحین کے طبقے میں ہے۔ مثلا ایک آدمی روزے کا پابند ہے، نماز کا پابند ہے، داڑھی مکمل ہے، ٹوپی پگڑی باندھتا ہے، لباس سنت کے مطابق ہے، کاروبار سنت کے مطابق ہے، کئی حج کر چکا ہے، عمرے کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، سب کچھ کے باوجود اگر اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتا، وہ شخص اللہ کے ہاں کافر ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم جائے گا۔ نہ اس کے زکوٰۃ اللہ کے ہاں معتبر، نہ اس کی نماز اللہ کے ہاں معتبر، نہ اس کی تلاوت اللہ کے ہاں معتبر، نہ اس کا حج اللہ کے ہاں معتبر، نہ اس کا روزہ اللہ کے ہاں معتبر، نہ اس کا عمرہ اللہ کے ہاں معتبر، غرض کوئی نیکی بھی اس کی اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کافر اور مرتد جو ہیں ان کے اعمال کا وزن ہم قیامت والے دن بالکل نہیں کریں گے۔ اللہ فرماتا ہے وہ بے وزن ہے، بغیر حساب کتاب کے کافر مرتد جہنم جائیں گے۔ اس وجہ سے اہدنا الصراط المستقیم کے اندر اتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اے اللہ میں سیدھے راستے پر قائم فرما۔ یہ دعا ہر نماز میں مانگو، امام کے پیچھے ہو تو امام دعا مانگے، تم آمین میں شریک ہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ منفرد ہو تو یہ مانگو، آمین بھی آخر میں کہو، امام کو بھی آمین کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں، کہہ لے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں قائم رکھ ان لوگوں کے راستے پر جن لوگوں پر تو نے انعامات روحانیہ فرمائے۔ اور پھر اس میں صراط الذین انعمت علیہم میں صراط الذین کو اگر بدل بناؤ تو مبدل منہ اور بدل میں بدل مقصود ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم مبدل منہ ہے، اور صراط الذین انعمت علیہم اس کا بدل بناؤ، تب بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں منعم علیہم لوگوں کی رستے پر قائم دائم فرما، ان کی تقلید ہمیں نصیب فرما، انہی کی تقلید کی دعا مقصود ہے۔ اور اگر اس کو ہم عطف بیان بنائیں، عطف بیان میں بھی مبین کا وہ وضاحت ہوتی ہے، تو وہی مبین بیان ہی مقصود ہوتا ہے، مبین ہی مقصود ہوتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے بھی اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم میں مقصود صراط الذین انعمت علیہم ہے، منعم علیہ لوگوں کی ہمیں اتباع نصیب فرما۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید نصیب فرمائی ہے۔ پہلے حصے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید، اور اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ نے ہمیں توحید کو حاصل کرنے کے لیے تقلید کی دعا کا حکم فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام مقدس کی اتباع نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سانس ہے تو چانس ہے،
اتباع مصطفیٰ